بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمین کب روتی ہے؟ کون سے گناہ کرنے سے روتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین آسمان میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ بات ایک اور بات ہے، اللہ نے ایسی آوازوں کو جنوں کو انسانوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، یہ زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی بھی مناتی ہے، غم بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے ناحق کسی مظلوم کا خون بہا جاتا ہے۔ مقبول یعنی جس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اس قاتل کو ابھی نکل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے جب زنا کی انتخاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین روتی ہے اور کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اسے نکل جاؤں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے اندر آئے گا۔ زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور گھناؤنا جرم ہے۔ کھلا عذاب ہے، آخرت کا ڈر۔ قرآن کی آیت، اپنوں اور غیروں میں ذلت اور رسوائی کا اندیش نہ ہو تو وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت و حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں زنا کو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ لوگوں کی رسوائی، پاکیزگی اور اللہ کی طاعت کے بھی منافق ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی کام میں ناحق اس کو داخل کر لے اور اسے کام کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اس سے اولاد پیدا ہوئی، تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو وہ کہاوت میں گرفتار ہوگی، اور جس میں رشوت اور کا چلن ہو وہ روب میں گرفتار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، زمین بوڑھے جانے پر لعنت کرتی ہے اور رانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کی ایذا میں تکلیف دیتی ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں اس کا چہرہ شاہی ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور اس کی عمر سے برکت نکل جاتی ہے۔ آخرت میں اللہ پاک کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دیکھے گا، عرش درجات پر دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 120 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جس میں سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح سے عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔
کوڑا یعنی جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور دوزخ میں ایک کنواں تیار ہو جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام حدیہ ہے اور اس میں آگ ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے گا۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خدری رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان و زمین والوں کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کبیرہ گناہوں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندے منہ جہنم میں دیکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی خطا اور گناہ ہو گیا ہو، اللہ رب العزت ہم کو تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔